30-40 سال عمر ہو رہی، کون کرے گا؟ اس کا حل دوسری شادی ہے. یہ سمجھ نہیں رہے. ایک خاتون کا ایک واقعہ سنیں. اس کے شوہر نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ میں ایک عورت جو بیوہ ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے اتنا ہنگامہ مچائی، بعد میں خود ہی نے کہانی بیان کی، اتنا ہنگامہ مچائی کہ گھر چلے گئی. اس کے شوہر کیس کر دوں گی، بولی ماں باپ کیس بچ گئی، یہ ہو گیا ہو گیا. حالانکہ اس شوہر نے کہا اس عورت کو دیکھ تو لے، ایک بار دیکھ تو لے، مل تو لے، اس کے حالات جانچ. اس کو 2 بچے تھے اور وہ بیوہ تھے. اور اس نے انکار کر دیا، اتنا برا انکار کیا. اس عورت کو دھتکارا، اس کو گالیاں دی، اس کے خلاف یہ کر دیا، اس کے بھائیوں کو اس کے خلاف بہکا دیا. پورا ہی سمجھو اس کا پورا گیم بجا دیا اس کا ایک طرح سے. یہ آدمی پریشان، بچے چلے گئے، بیوی چلے گئی، اور اس کو بھی تکلیف دے دی، اس بیوی گھر والوں نہیں ہو. سیناریو ختم ہو گیا. 7 سال اس نے اس کے بعد 7 سے 8 سال زندگی جی اچھی. اس کو 3 بچے ہو گئے. تب تک 2 تھے جب شادی یہ مسئلہ ہوا، 3 ہو. اس کے بعد ایکسیڈنٹ میں اچانک اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. کس کے؟ یہ شوہر جو دوسری بیوہ کی مدد کر. اب یہ بنی بیوہ. جب یہ بیوہ کی زندگی گزاری، اس نے کہا میرے بھائیوں نے میری کچھ دن مدد کی لیکن وہ مالدار نہیں تھے. میرے باپ انتقال کر چکا تھا تو اب میری اس سے مدد نہیں تھی. میں نے سماج سے اپیل کی، لوگ تھوڑا بہت لا کے دینے لگے، میرے بچے بھوکے رہنے لگے. اب امید تھی کہ میں کچھ غلط نہ کروں، اس لیے کہ اب ان کو کھلاؤں گی پلاؤں گی کہاں سے میں. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. حدیث میں اس بات کے لیے واضح الفاظ آتے ہیں. آپ سب کی حدیث یاد کیجئے کہ 3 لوگ تھے، غار میں چلے گئے تھے، پتھر لگ گیا تھا. اس میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اس کی ایک عورت پر بری نظر تھی. جب کچھ مسئلہ ہوا اس کے پاس، وہ غربت کی حالت میں، اس کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی. اس نے کہا میرے ساتھ منہ کالا کر تو پیسے دوں گا، اور عورت راضی ہو گئی تھی. چونکہ یہ بہت اہم چیز ہے. کسی کے بچے بھوکے ہو، ماں باپ تڑپ رہے بیماری سے، تو یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا انسان کے پاس. اس بات کو یاد رکھیے. اس نے کہا کہ میں اب کچھ سال تو چل گیا، اب میں پریشان ہونے لگی. پھر میں نے سوچا کہ سیکنڈ میرج ہی اس کا ایک حل ہے. چونکہ مجھے تو کوئی 3 بچوں کی ماں کو کون لیں گا. ایک نیک انسان تک رشتہ میں نے کسی ولی کے ذریعے بھیجا. وہ شادی شدہ تھا. اب جب اس کا رشتہ بھیجا تو وہ کہتی میں ساری رات نمازیں پڑھتی رہے گی، وہ قبول کر لے. میری نفسیاتی خواہشات کے لیے نہیں، میرے بچوں کو ایک باپ مل جائے گا. ایک عزت کی میں زندگی جیوں گی، بھکاری کی زندگی جی رہی. نہ صرف جسمانی خواہشات پوری کرنا ایک مقصد نہیں ہوتا، ایک حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد زندگی کا ایم نہیں رہتا ہے. وہ پھر پوری رات میں عبادت کرتی رہی، پوری رات وہ کی. دوسرے دن کال آیا اس کے گھر سے، اس آدمی کے گھر سے، اور اس کی بیوی نے مجھ سے بات کرے کہا کہ مجھ سے آ کے ایک بار ملو. اس کی بیوی نے، کس کی؟ وہ جو دوسرے آدمی کو رشتہ بھیجا گیا تھا. وہ اس کے پاس گئی، اس سے ملی. وہ عورت بڑی اچھی تھی، نیک تھی. اور اس نے کہا کہ وہ عورت میرے جیسی نہیں تھی. جیسا اس نے کیا تھا نا سلوک، وہ اس کے شوہر نے جب کیا تھا، وہ عورت میرے جیسی نہیں تھی، بہت اچھی عورت. اس نے مجھ سے بات کیا، میرے مسئلے کا حل پوچھا، میری شادی کب ختم ہوئی، میرے کتنے بچے، کیا مصیبتیں پوچھا. اور اس کے بعد کہا کہ ہم میاں بیوی آپ کو بعد میں جواب دیں گے. پھر میں وہاں سے چلی گئی. اس کے بعد میں اللہ سے خوب عبادتیں کرتی رہی کہ اللہ یہ رشتہ ہو جائے، رشتہ ہو جائے، رشتہ ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے کچھ دن بعد مجھے کال آیا، اور اس خاتون نے کہا کہ تم میری بہن بن سکتی ہو. مطلب میرے شوہر کے نکاح بہن بن جائیں گے نا، آ سکتی ہو. اور میں بہت خوشی ہوں. میں نے یہ اللہ سے شکر ادا کیا کہ اللہ یہ عورت میرے جیسی نہیں تھی. اللہ یہ عورت میرے جیسی نہیں تھی. اگر میرے جیسی ہوتی تو آج میں ایسی زندگی گزارتی اور برا. تو آپ نے منہ کالا کرنا دیکھا، اس کے پیچھے کا سیناریو نہیں دیکھا آپ نے کیا ہوتا ہے. اس کے پیچھے یہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سیکنڈ میرج چھوڑ کے تم ملا لوگ الگ بات کرو، تمہارا معاملہ ادھر ہی رہتا ہے، تمہاری نظریں ادھر ہی رہتی، تم وہی چیز سوچتے تھے دن رات. ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کے نقصانات تو دیکھو، رب نے اپنی کتاب میں حل دے دیا، اور تم اس کے بعد پھر نئے سولوشنز کی طرف جاؤ گے. تم کبھی سولوشن اٹینڈ نہیں کر پاؤ گے، مر جاؤ گے. اس لیے کہ شریعت کے خلاف جانا لوہے کی دیوار پہ سر مارنا ہے. وہ نہ ٹوٹتی نہ کچھ، سر پھوٹتا ہے اور پلٹ کے آنا پڑتا ہے. سولوشن موجود ہے، لیکن حل کہیں اور ڈھونڈ رہے. حل یہ ہے میرے بھائی، ایک سماج کریٹ کرنا پڑے گا. ایسے سماج کی ایک ہی مثال میں نے اپنی زندگی میں دیکھی، اور وہ یہ یمنی لوگ.